بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، حشر تک چلتی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز کے ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ دن رات اس بات پر غور کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو کس طرح بہتر سے بہتر بنائے، اور یہ سوچتا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کمی کو کیسے پورا کروں۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں 3 سوالات آئے۔ پہلا سوال یہ تھا، صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ ان تینوں سوالوں کے ذہن میں آتے ہی اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی مناسب جواب نہ ملا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دوں کہ جو عقل مند شخص میرے ان تینوں سوالوں کے جواب دے گا میں اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیں، بہت بڑا سبق ملے گا۔ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کرنا مت بھولیے گا۔ قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص میرے ان تینوں سوالوں کا جواب دے کر مجھ کو مطمئن کرے گا، ہم اس کو مالا مال کر دیں گے۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل شاعروں، طبیب، فلسفی، ذہین، عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ آخر تک ہار کر بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے، اور وہ کسی امیر رئیس آدمی سے نہیں ملتا ہے، وہ صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش آدمی سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمی والے کپڑے پہنے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اس درویش کی جھونپڑی سے کچھ دور اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیا۔ اس کے سپاہی واپس محل میں جا چکے تھے، کیونکہ بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ واپس محل چلے جاؤ، ہم واپس آ جائیں گے۔ جب بادشاہ اس درویش کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے زمین کی کھدائی کر رہا ہے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس درویش نے اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کو سب سے پہلے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے سلام عرض کیا، اے بزرگ، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ بادشاہ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا، نیکی کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ اتنی محنت سے اپنی زمین کو کھود رہا ہے تو اس نے کہا، آپ تھک گئے ہوں گے، لائیں آپ کے بدلے کا کام میں کر دیتا ہوں۔ درویش نے مسکراتے ہوئے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ چلو بیٹا، تم میرے بدلے کا کام کر دو، اور پھر خود درویش زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا کام بادشاہ کرنے لگ گیا۔ کام کرتے کرتے بادشاہ نے اپنے تینوں سوال دوبارہ سے دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہوئے کہا کہ اب تم تھک گئے ہوگے، تھوڑا سا آرام کر لو۔ بادشاہ نے درویش کو اس کا کام کرنے نہیں دیا اور کہا کہ میں زمین کی کھدائی کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ بزرگ ہیں، آپ تھک جائیں گے اور مجھے تھکن نہیں ہو رہی۔ اس طرح بادشاہ نے اس بزرگ کو وہ کام نہیں کرنے دیا، اور دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ بادشاہ نے کام مکمل کر کے درویش سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک میرے تینوں سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے؟ اگر آپ مجھے میرے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو میں گھر لوٹ جاؤں گا، اب تو رات ہونے والی ہے۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سچ مچ جنگل سے ایک آدمی بھاگا ہوا جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے تھا اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔ جھونپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا، اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو صاف کر کے اچھی طرح اس پر رومال اور کپڑا باندھ دیا، بڑی مشکل سے جھونپڑے کے اندر پہنچا دیا۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھونپڑے کے اندر پہنچایا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی آدمی سو گیا۔ بادشاہ بھی سارا کام کر کے بہت تھک گیا تھا۔ اتنا کام تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کو خوشی تھی کہ اس نے ایک بزرگ کی مدد کی ہے۔ جب صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کو اٹھتا ہوا دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے گا،
اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی اور کہا کہ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں، اور جب جانتا ہی نہیں تو تجھے معاف کس طرح کر سکتا ہوں؟ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کا دشمن ہوں۔ آپ کے محل میں رہنے والے آپ کے اپنے سگے بھائی نے میرے بھائی سے دھوکہ کیا اور اسے مار دیا۔ اس کی پوری جائیداد دھوکے سے ہڑپ لی، اور آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، اس لیے میں بھی اس کے بھائی یعنی آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے ملنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ جب بھی آپ واپس لوٹیں گے میں آپ کو راستے میں اکیلا دیکھ کر موقع پر مار دوں گا۔ لیکن پورا دن گزر گیا، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ واپس نہیں لوٹے۔ میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر نکلا۔ ابھی میں غصے میں آپ کی خبر لگانے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ نہ جانے پلک چپکتے ہی ایک تیز رفتار شیر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے چیر پھاڑ دیتا، لیکن شاید مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، اس وجہ سے مجھے مار نہیں سکا، اور اس کے تیز دھار دانت میرے پیٹ میں گھس چکے تھے اور ان کی وجہ سے گہرا زخم ہو گیا۔ میں اپنی جان بچاتا ہوا اس طرف آ گیا اور پھر دیکھیں کہ آپ نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ اگر آپ میرے زخموں پر مرہم پٹی نہ کرتے تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں مر جاتا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ آپ نے میری زندگی بچائی ہے تو میں زندگی بھر آپ کا غلام بن کر آپ کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم ہمارے غلام نہیں بلکہ ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، پر ہمارے بھائی نے تمہارے ساتھ جس طرح کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہے وہ بھی ہم واپس کر دیں گے۔ تم ہمارے ساتھ ہی ہمارے محلے میں ہی رہو گے، تمہارا علاج شاہی طبیبوں سے کروائیں گے۔ تم ابھی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ زخمی آدمی وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ منتظر تھا کہ درویش مجھے میرے سوالوں کے جواب دے۔ درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا جن میں سے پودے نکلنے تھے۔ بادشاہ درویش کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بزرگوار، میں آخری بار آپ سے اپنے سوالوں کی درخواست کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جواب تو پا چکے ہو لیکن شاید سمجھ نہیں پائے۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اب اگر تم کل میرے ساتھ نیک نہ کرتے، میری بزرگی کو دیکھتے ہوئے مجھ پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو نہیں بناتے، زمین کو نہیں کھودتے، اپنے سوالات کے جواب لے کر جلدی سے چلے جاتے تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا۔ اس لیے تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وقت وہی اہم ہے جب تم نیکی کر رہے تھے، یعنی مجھے آرام کروا رہے تھے اور خود کیاریاں بنا رہے تھے، زمین کھود رہے تھے۔ وقت وہ اہم ہے جو نیکی کے کاموں میں گزرے۔ دوسرا سوال کہ کس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس وقت تم کسی شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ شخص تمہارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت میں تمہارے لیے اہم تھا جس کے ساتھ تم نیکی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تم اتنی دیر جنگل میں رکے۔ تیسرا سوال، جب وہ آدمی ہم لوگوں کے پاس بھاگ کر آیا اور جس وقت وہ آیا تھا وہ سب سے بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم نے اس کی دیکھ بھال کی۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے اور اس کو بچاتے نہیں تو وہ تم سے صلح کے بغیر مر جاتا۔ تو میں تمہارے تینوں سوالات کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، نیکی، نیکی، نیکی کرتے رہو۔ اس وقت نیکی کرتے رہو اور نیکی سے قریب پیچھے نہیں ہونا۔ تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خونخوار شیر سے اس آدمی کو بچایا، اس کو مرنے نہیں دیا تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔